قربانی کے مسائل بہار شریعت کی روشنی میں قربانی کہتے ہیں مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب ذبح کرنا قربانی ہے، اور کبھی اس جانور کو بھی اضحیہ اور قربانی کہتے ہیں جو ذبح کیا جاتا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ قربانی واجب ہونے کے شرائط یہ ہیں: اسلام یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں، اقامت یعنی مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں، تونگری یعنی مالک نصاب ہونا، یہاں مالداری سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ حریت یعنی آزاد ہونا، جو آزاد نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں، کہ غلام کے پاس مال ہی نہیں لہٰذا عبادت مالیہ اس پر واجب ہی نہیں۔ مرد ہونا اس کے لیے شرط نہیں، عورتوں پر واجب ہوتی ہے جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے۔ قربانی کے لیے بلوغ شرط ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے، اور نابالغ پر واجب ہے تو آیا خود اس کے مال سے قربانی کی جائے گی یا اس کا باپ اپنے مال سے قربانی کرے گا؟ ظاہری روایہ میں یہ ہے کہ نہ خود نابالغ پر واجب ہے اور نہ اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ قربانی مالداروں پر واجب ہے، اس کے بارے میں صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں جو شخص 200 درہم چاندی یا 20 دینار سونا یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کا مالک ہو، یا حاجت یعنی ضروریات زندگی کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درہم ہو، وہ غنی ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ حاجت سے مراد رہنے کا مکان اور خانہ داری کے سامان جن کی حاجت ہو، اور سواری کا جانور اور خادم اور پہننے کے کپڑے، ان کے سوا جو چیزیں ہو وہ حاجت سے زائد ہیں۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں، اگر مسافر نے قربانی کی یہ تطوع یعنی نفل ہے، اور فقیر نے اگر نہ منت مانی ہو نہ قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہو، اس کا قربانی کرنا بھی تطوع ہے۔ بکری کا مالک تھا اور اس کی قربانی کی نیت کر لی، یا خریدنے کے وقت قربانی کی نیت نہ تھی بعد میں نیت کر لی، اس نیت سے قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مسافر پر اگرچہ واجب نہیں مگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا۔ حج کرنے والے جو مسافر ہوں ان پر قربانی واجب نہیں، اور مقیم ہو تو واجب ہے، جیسے کہ مکہ کے رہنے والے حج کریں تو چونکہ یہ مسافر نہیں ان پر واجب ہوگی۔ شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی حصے میں شرائط کا پایا جانا وجوب کے لیے کافی ہے۔ مثلاً ایک شخص ابتدائے وقت قربانی میں کافر تھا، پھر مسلمان ہو گیا اور ابھی قربانی کا وقت باقی ہے، اس پر قربانی واجب ہے جبکہ دوسرے شرائط بھی پائے جائیں۔ اسی طرح اگر غلام تھا اور آزاد ہو گیا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یوں ہی اول وقت میں مسافر تھا اور اثنائے وقت میں مقیم ہو گیا، اس پر بھی قربانی واجب ہوگی، یا فقیر تھا اور وقت کے اندر مالدار ہو گیا، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے، جب وہ وقت آیا اور شرائط وجوب پائے گئے قربانی واجب ہوگی، اور اس کا رکن ان مخصوص جانوروں میں کسی کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا ہے۔
कुर्बानी की नीयत से दूसरे जानवर मसलन मुर्ग को ज़बह करना नाजायज है। उस शख्स पर दैन है और उसके अमवाल से दैन की मिकदार मुजरा की जाए यानी कटौती की जाए तो निसाब नहीं बाकी रहती, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। और अगर उसका माल यहाँ मौजूद नहीं और अय्याम कुर्बानी यानी 10, 11, 12 गुजरने के बाद वह माल उसे मौसूल होगा तो कुर्बानी वाजिब नहीं। एक शख्स के पास 200 दिरहम थे, साल पूरा हुआ और उनमें से 5 दिरहम ज़कात में दिए, 195 बाकी रहे। अब कुर्बानी का दिन आया तो कुर्बानी वाजिब है। और अगर अपने ज़रूरियात में 5 दिरहम खर्च करता तो कुर्बानी वाजिब न होती। मालिक निसाब ने कुर्बानी के लिए बकरी खरीदी थी, वह गुम हो गई और उस शख्स का माल मालिक निसाब से कम हो गया। अब कुर्बानी का दिन आया तो उस पर यह जरूर नहीं कि दूसरा जानवर खरीद कर कुर्बानी करे। और अगर वह बकरी कुर्बानी ही के दिनों में मिल गई और यह शख्स अब भी मालिक निसाब नहीं है तो उस पर उस बकरी की कुर्बानी वाजिब नहीं। औरत का महर शौहर के जिम्मा बाकी है और शौहर मालदार है तो उस महर की वजह से औरत को मालिक निसाब नहीं माना जाएगा, अगरचे महर मुअज्जल हो। और अगर औरत के पास उसके सिवा बकद्र निसाब माल नहीं है तो औरत पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। किसी के पास 200 दिरहम की कीमत का मुसहफ शरीफ यानी कुरान मजीद है, अगर वह उसे देखकर अच्छी तरह तिलावत कर सकता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, चाहे उसमें तिलावत करता हो या न करता हो। और अगर अच्छी तरह उसे देखकर तिलावत न कर सकता हो तो वाजिब है। किताबों का भी यही हुक्म है कि उसके काम की है तो कुर्बानी वाजिब नहीं वरना है। एक मकान जाड़े के लिए और एक गर्मी के लिए यह हाजत में दाखिल है, इनके अलावा उसके पास तीसरा मकान हो जो हाजत से जायद है, अगर यह 200 दिरहम का है तो कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह गर्मी जाड़े के बिछौने हाजत में दाखिल हैं और तीसरा बिछौना जो हाजत से जायद है उसका एतबार होगा। गाजी के लिए 2 घोड़े हाजत में से हैं, तीसरा हाजत से जायद है। असलहा गाजी की हाजत में दाखिल है। हाँ, अगर हर किस्म के 2 हथियार हों तो दूसरे को हाजत से जायद करा दिया जाएगा। गांव के जमींदार के पास एक घोड़ा हाजत में दाखिल है और 2 हो तो दूसरे को जायद माना जाएगा। घर में पहनने के कपड़े और काम काज के वक्त पहनने के कपड़े और जुमा व ईद और दूसरे मौक़ों पर पहनकर जाने के कपड़े, यह सब हाजत में दाखिल हैं। और उन 3 के सिवा चौथा जोड़ा अगर 200 दिरहम का है तो कुर्बानी वाजिब है। बालिग लड़कों या बीवी की तरफ से कुर्बानी करना चाहता है तो उनसे इजाजत हासिल करे, बगैर उनके कहे अगर कर दी तो उनकी तरफ से वाजिब अदा न हुआ। और नाबालिग की तरफ से अगरचे वाजिब नहीं मगर कर देना बेहतर है। कुर्बानी का हुक्म यह है कि उसके जिम्मा जो कुर्बानी वाजिब है कर लेने से बरी उस जिम्मा हो गया और अच्छी नीयत से की है, रिया वगैरह की मुदाखलत नहीं, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के फजल से उम्मीद है कि आखिरत में उसका सवाब मिले। यह जरूरी नहीं कि 10वीं ही को कुर्बानी कर डाले, उसके लिए गुंजाइश है कि पूरे वक्त में जब चाहे करे। लिहाजा अगर इब्तिदाई वक्त में उसका अहल न था, वजूब के शराइत नहीं पाए जाते थे और आखिर वक्त में अहल हो गया यानी वजूब के शराइत पाए गए तो उस पर वाजिब हो गई। और अगर इब्तिदाई वक्त में वाजिब थी और अभी की नहीं और आखिर वक्त में शराइत जाते रहे तो वाजिब न रही। एक शख्स फकीर था मगर उसने कुर्बानी कर डाली, उसके बाद अभी वक्त कुर्बानी बाकी था कि गनी हो गया तो उसको फिर कुर्बानी करनी चाहिए कि पहले जो की थी वह वाजिब न थी और अब वाजिब है। बाज़ उलमा ने फरमाया कि वह पहली कुर्बानी काफ़ी है और अगर बावजूद मालिक निसाब होने के उसने कुर्बानी न की और वक्त ख़त्म होने के बाद फ़कीर हो गया तो उस पर बकरी की कीमत का सदका करना वाजिब है, यानी वक्त गुजरने के बाद कुर्बानी साकित नहीं होगी।
اور اگر مالک نصاب بغیر قربانی کیے ہوئے انہی دنوں میں مر گیا تو اس کی قربانی ساقط ہو گئی۔ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلاً بجائے قربانی اس نے بکری یا اس کی قیمت صدقہ کر دی، یہ ناکافی ہے، اس میں نیابت ہو سکتی ہے، یعنی خود کرنا ضروری نہیں بلکہ دوسرے کو اجازت دے دی، اس نے کر دی، یہ ہو سکتا ہے۔ 7 شخصوں نے 5 گایوں کی قربانی کی، یہ جائز ہے کہ ہر گائے میں ہر شخص کا 7واں حصہ ہوا، اور 8 شخصوں نے 5 یا 6 گایوں میں بحصہ مساوی شرکت کی، یہ ناجائز ہے کہ ہر گائے میں ہر ایک کا 7واں حصہ سے کم ہے۔ 7 بکریوں کی 7 شخصوں نے شریک ہو کر قربانی کی، یعنی ہر ایک کا ہر بکری میں 7واں حصہ ہے، استحساناً قربانی ہو جائے گی، یعنی ہر ایک کی ایک بکری پوری قرار دی جائے گی۔ یوں ہی 2 شخصوں نے 2 بکریوں میں شرکت کر کے قربانی کی تو بطور استحسان ہر ایک کی قربانی ہو جائے گی۔ شرکت میں گائے کی قربانی ہوئی تو ضروری ہے کہ گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازہ سے تقسیم نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو زائد یا کم ملے اور یہ ناجائز ہے۔ یہاں یہ خیال نہ کیا جائے کہ کم و بیش ہوگا تو ہر ایک اس کو دوسرے کے لیے جائز کر دے گا، کہہ دے گا کہ اگر کسی کو زائد پہنچ گیا تو معاف کیا۔ یہاں عدم جواز حق شرع ہے اور ان کو اس کے معاف کرنے کا حق نہیں۔ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن 2 راتیں، اور ان دنوں کو ایام نحر کہتے ہیں، اور 11 سے 13 تک 3 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں، لہٰذا بیچ کے 2 دن ایام نحر و ایام تشریق دونوں ہیں، اور پہلا دن یعنی 10ویں ذی الحجہ صرف یوم النحر ہے، اور پچھلا دن یعنی 13ویں ذی الحجہ صرف یوم التشریق ہے۔ 10ویں کے بعد کی 2 راتیں ایام نحر میں داخل ہیں، ان میں بھی قربانی ہو سکتی ہے مگر رات میں ذبح کرنا مکروہ ہے۔ ایام نحر میں قربانی کرنا اتنی قیمت کے صدقہ کرنے سے افضل ہے، کیونکہ قربانی واجب ہے یا سنت، اور صدقہ کرنا نفلی عبادت ہے، لہٰذا قربانی افضل ہوئی، اور وجوب کی صورت میں بغیر قربانی کیے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا، یعنی واجب ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر شہر میں متعدد جگہ عید کی نماز ہوتی ہو تو پہلی جگہ نماز ہو چکنے کے بعد قربانی جائز ہے، یعنی ضروری نہیں کہ عیدگاہ میں نماز ہو جائے جب ہی قربانی کی جائے، بلکہ کسی مسجد میں ہو گئی اور عیدگاہ میں نہ ہوئی جب بھی ہو سکتی ہے۔ 10ویں کو اگر عید کی نماز نہیں ہوئی تو قربانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وقت نماز جاتا رہے، یعنی زوال کا وقت آ جائے، اب قربانی ہو سکتی ہے، اور دوسرے یا تیسرے دن نماز عید سے قبل ہو سکتی ہے۔ منی میں چونکہ عید کی نماز نہیں ہوتی، لہٰذا وہاں جو قربانی کرنا چاہے طلوع فجر کے بعد سے کر سکتا ہے، اس کے لیے وہی حکم ہے جو دیہات کا ہے۔ کسی شہر میں اگر فتنہ کی وجہ سے نماز عید نہ ہو تو وہاں 10ویں کی طلوع فجر کے بعد قربانی ہو سکتی ہے۔ امام ابھی نماز ہی میں ہے اور کسی نے جانور ذبح کر دیا، اگرچہ امام قاعدہ میں ہو اور بقد تشہد بیٹھ چکا ہو مگر ابھی سلام نہ پھیرا ہو تو قربانی نہیں ہوئی، اور اگر امام نے ایک طرف سلام پھیر لیا دوسری طرف باقی تھا کہ اس نے ذبح کر دیا، قربانی ہو گئی۔ اور بہتر یہ ہے کہ خطبہ سے جب امام فارغ ہو جائے اس وقت قربانی کی جائے۔ امام نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد قربانی ہوئی، پھر معلوم ہوا کہ امام نے بغیر وضو نماز پڑھا دی تو نماز کا اعادہ کیا جائے، قربانی کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ قربانی کے دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی
اور जानवर या उसके कीमत को सदका भी नहीं किया। यहाँ तक कि दूसरी बकरीद आ गई। अब यह चाहता है कि साले गुज़िश्ता की कुर्बानी की कज़ा इस साल कर ले। यह नहीं हो सकता, बल्कि अब भी वही हुक्म है कि जानवर या उसकी कीमत सदका करे। जिस जानवर की कुर्बानी वाजिब थी, अय्याम नहर गुजरने के बाद उसे बेच डाला तो समन का सदका करना वाजिब है। किसी शख्स ने यह वसीयत की कि उसकी तरफ से कुर्बानी कर दी जाए और यह नहीं बताया कि गाय या बकरी किस जानवर की कुर्बानी की जाए, और न कीमत बयान की कि इतने का जानवर खरीद कर कुर्बानी की जाए। यह वसीयत जायज है और बकरी कुर्बान कर देने से वसीयत पूरी हो गई। और अगर किसी को वकील किया कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना और गाय या बकरी का तअय्युन न किया और कीमत भी बयान नहीं की, तो यह तवकील सही नहीं। कुर्बानी की मन्नत मानी और यह मुअय्यन नहीं किया कि गाय की कुर्बानी करेगा या बकरी की, तो मन्नत सही है, बकरी की कुर्बानी कर देना काफी है। और अगर बकरी की कुर्बानी की मन्नत मानी तो ऊंट या गाय कुर्बानी कर देने से भी मन्नत पूरी हो जाएगी। मन्नत की कुर्बानी में से कुछ न खाए बल्कि सारा गोश्त वगैरह सदका कर दे, और कुछ खा लिया तो जितना खाया उसकी कीमत सदका करे।